آپ کا صرف وہی ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے کمایا اور کما کے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا. اس کو خرچ کس انداز سے کر رہے ہیں یہ پھر آپ خود جانتے ہیں. اس کی رضا کہاں تلاش کرنی ہے. آپ شاید اس انتظار میں رہتے ہیں. ہمارے ہاں ہوتا ہی یہ ہے کہ جب بندہ کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی مفلس ہوتا ہے, غریب الحال ہوتا ہے اور اس کے پوسٹر لگ جاتے ہیں اس کی مفلسی کے, تنگ دستی کے, تب ہماری انسانیت جو ہے وہ جنم جاگ جاتی ہے. پھر ہم اس وقت کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کی اعانت کرتے ہیں جب وہ ایک لقمے کھانے کی ہمت نہیں ان میں ہوتی. جیسے ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے بڑوں کے ساتھ کرتے ہیں, اپنے بیماروں کے ساتھ کرتے ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں دینا. جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے, بستر مرگ پہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے تو پھر وہ ککڑ بھی آتے ہیں, کڑھائیاں بھی آتی ہیں, یخنی بھی آتی ہے, شوربے آتی ہیں, پتہ نہیں کیا کہتا ہے. اس وقت تو بیچارہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا, اور جب کھانے کے قابل ہوتا ہے اس وقت اس کو بچا بچا کے رکھتے ہیں. کوئی نہیں ہے جی, دال ساگ کھاؤ, ٹھیک ہی چلتا ہے بلزام. اب جو تیرا وہ تیرا تو نہیں رہا جو بچا کے رکھ رہا ہے تو. اس لیے اس چیز کو جمع ہونے نہ دے. کوشش کریں جتنا زیادہ مال آپ کے پاس جمع ہوگا اتنا آپ کے دل پہ زنگ چڑھتا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت کا زنگ چڑھتا جائے گا. تو اس زنگ کو اتارنے کی کوشش کریں. یہ کیسے اترے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اترے گا. اور جب اس کا ذکر انسان کے دل پہ ہوگا, انسان کے دل پر جب اس دل میں ذکر الہی موجود ہوگا اور اس کی زبان اور اس کے لب تر ہوں گے, اس بندے کو کسی اور چیز کی کمی رہنے ہی نہیں دیتا. وہ تھوڑے میں قناعت کرتا ہے, وہ تھوڑا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اس کو بے نیازی عطا کر دیتا ہے. اس میں خواہش باقی نہیں رہتی, حرص اور ہوس باقی نہیں رہتی. اسی کے اندر حرص اور ہوس باقی رہتی ہے جس کے دل میں وہ جگہ بنا لیتا ہے. اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بھائیوں کو دیکھیں, تلاش کریں جو سفید پوش ہیں, سادہ لوگ ہیں, جو لوگ اپنی عزت نفس کو مجروح ہونے نہیں دیتے, ان کو تلاش کر کے رات کی تاریکی میں جا کر ان کی اعانت کریں. دیکھیں اللہ رب الکریم کتنا کرم فرماتا ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہے. مل جاتے ہیں, مشکل صرف اپنے نفس سے لڑنا ہے. اس لیے کہ ہمارا نفس کہتا ہے نہیں جی سیلفی ہونی چاہیے تاں ہی پتہ چلنے. میں نے کسی میں سردی کمبل دیتا سی, میں نے کسی کو 2 پیکٹ گھی کے لے کے دیے, راشن دیا 1 ہفتے کا. جی اے آتم تائی علی صحابت ایسی نہیں چاہیے. آتم تائی دی صحابت تے تسی بڑی سنی, بڑے مشہور ہے نا. کدی دیکھیا جے, کوئی سنیا جے کہ او دی صحابت کیویں مشہور ہوئی ہے؟ او دے کولے دل صحیح آ اودا, جو کچھ بھی ایسی وہ دے دیندا سی بندے نو. اتوں تک میں پڑھیا ہے, وہ کولے ایک بندہ آ گیا, انہیں ضیافت واسطے وہ کولے بڑا اچھی نسل کا گھوڑا سی, لیکن وہ ضیافت بندہ جڑا مہمان آیا سی نا, وہ خاطر مدارت کرنے واسطے کولے کچھ نہیں سی. انہیں اپنا وہ گھوڑا ذبح کر کے وہ خاطر کی. او عمل جڑا سی وہ اللہ دی بارگاہ اتنا پسند آیا کہ وہ صحابت دے چرچے شروع ہو گئے. سبحان اللہ. ساڈے کولے کوئی مہمان آوے تے ساڈے متھے تے وٹ پہ جاندا ہے, انی کچھ ساڈی صحابت ہے. تے جے اگر تے کسی نو دیندے نہیں تے جے دین لگے ہیں تے پھر وہ پوسٹر لگدے نے کہ جدا اللہ تبارک و تعالیٰ دی نالے بھی کہنے ہیں وہ علیم بذات الصدور ہے, وہ دلاں دے راز جاندا ہے, وہ سب کچھ جاندا ہے, وہ گوگیاں دی بھی رمدا جاندا ہے, اور جنہاں نو بولنا نہیں آندا دیندا تے انہاں نو بھی ہے. کسی نے کیا نا مقدر جڑے نے وہ ہاتھاں دی لکیراں بھی لکھی ہوندے نے, تو درویش نے آکھیا تے جنہاں دے ہاتھ نہ ہون اللہ اکبر. اللہ جی مطلب وہ لکیروں کا محتاج نہیں, وہ بولنے کا محتاج نہیں کہ بندہ بولے گا تو دے گا. اس کی بارگاہ میں زاری کام آتی ہے, زور نہیں چلتا. بے شک.
اور زاری کیسے ہوتی ہے؟ زبان بند ہو، آنکھیں جاری ہوں، اللہ اکبر، اور مصلی بھی بندہ ہو اور رات کی تنہائی ہو، تاریکی ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک مرتبہ اس بندے کی آنکھ سے مکھی کے سر جتنا آنسو خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اس کی آنکھ سے بہ جائے، وہ رب محمد بندے پہ کرم فرما دے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم غفلت کی چادر اتنی تان کے لیٹے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم اس کی بارگاہ میں آ کر اس کو یاد کر لیں۔ ہمارے باعث کے عمل کی دنیا سے ہم بالکل محروم ہیں۔ اب لاکھ روپے خرچ کر دیں، صدقہ خیرات کر دیں، ہیں تو پھر بھی نفلی، جی ہیں تو پھر بھی نفلی، لاکھوں روپے صدقہ خیرات کریں نا اور نماز نہ پڑھیں، فرض چھوڑ کے نفلی کر رہے ہیں، نفل بھی بھلا کبھی فرض ہوا کرتے ہیں، اور نفلی کدے فرض نہیں ہوئے، فرضی فرض ہوندے نے۔ ہاں جڑی کمی کوتاہی ہوندی ہے رب نفلی صدقات، نفلی عبادت کے ذریعے اس کمی کو پورا کرتا ہے۔ اسی کہنے ہیں لے مسجد بنوا دیتی ہے تو بس ٹھیک ہے، پڑھنی نماز کی سے ہونے ثواب سانو پیا لگے گا۔ ہم رمضان میں ہمت کر کے اعتکاف پڑھ لیتے ہیں، بس رمضان کے روزے اس کے بعد ختم۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ نفلی عبادت کا فائدہ کتنا ہے۔ نفلی عبادت کا فائدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس بندے کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور جب اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال فرائض میں کمی ہوگی۔ اللہ رب الکریم فرمائے گا فرشتوں اس کے نفلی کھاتے کو دیکھو، نفلی عبادت کو دیکھو، نفلی صدقہ و خیرات کو دیکھو، نفلی روزوں کو دیکھو، نفلی نامہ اعمال جو اس کا کھاتا ہے اس کو دیکھو، اس میں کوئی نفلی معاملات ہیں؟ عرض کریں گے بار الہ اس کے نفلی کھاتے میں تو بہت کچھ ہے۔ اللہ فرمائے گا نفلی کھاتے کو لے لو اور اس کے فرضی کمی کوتاہی کو پورا کر دو۔ سبحان اللہ۔ ہم تو پہلے تو فرض پڑھنے کی گنجائش نہیں، اور اوپر سے ہمارے کانسیپٹ ایسے، نظریات ایسے بن گئے ماشاءاللہ کہ بس نفلی عبادت کا تو ایک تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں نا، بس فرض پڑھ لے یا وتر پڑھ لے، بس اللہ اللہ خیر صلاح 5 فرض پڑھ لے، اس کے علاوہ گل کوئی نہیں۔ تہجد اٹھنا ہی نہیں ہوتا، نفلی روزے نہیں ساڈے کولوں نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا ایک مرتبہ کہ اللہ رب الکریم نے فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الحالیہ، کھاؤ پیو اس مشقت کا بدلہ، اس محنت کا بدلہ جو تم نے عام دنوں میں نفلی صدقہ و خیرات اور روزے رکھ کے رب کی بارگاہ میں پیش کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہے۔ حکم ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الحالیہ، اور غیر رمضان وچ جو تسی روزے رکھے نا، غیر رمضان وچ روزے رکھے، رجب وچ رکھے، شعبان وچ رکھے، شوال وچ رکھے، اور مہینیاں دے وچ رکھے، رمضان وچ چھڑ کے، وہ تو فرضی ہیں، نفلوں کی بات کر رہا ہوں۔ غیر رمضان میں جو روزے رکھے ہیں جب رب نے فرض نہیں کیے تھے، آپ اس کی بارگاہ میں اتقاء پیش کرنے کے لیے جہد کرتے رہے، اور اس جہد کی وجہ سے صبح سے لے کے شام تک روزہ دار رہے، اور سارا دن اس روزے کی وجہ سے جو پیاس لگی اور اس پیاس کی شدت سے تمہارے ہونٹوں پہ جو میل جم جاتی ہے، خشکی جم جاتی جڑی، اس کو دیکھ کے رب تعالیٰ کو اتنا مہربانی کرتا ہے، وہ اتنی کرم نوازی فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ مجھے وہ تیری ادا پسند آ گئی۔